صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ عز وجل وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج نہایت ہی خوشی کا دن اور خوشی کا مقام، قربانی کا دن، آپس میں ملنے کا دن، چھٹیوں کا دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہی دنوں کے بارے میں، لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ یہ خوشی کے دن ہیں، ان میں روزہ مت رکھو، یہ کھانے پینے اور ملاپ کے دن ہیں، اور یہ عبادت کا بھی دن ہے اور خوشی کا بھی دن ہے۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عید کے معنی ہے خوشی، اور عید عود سے بھی ہے، عود کا معنی ہے لوٹنا، اور عید بھی بار بار لوٹتی ہے۔ مسلمان عید مناتے ہیں۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، خوشیاں اڑا رہے تھے، منا رہے تھے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آج جی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہماری عید نہیں، عید تو ہماری عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ احکام مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ یاد رکھو، ایک اہم علمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، پھر انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ 13 سال جو گزارے اس کے اندر ایک بات کی محنت ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، عزت و ذلت کا مالک، کامیابی اور کامرانی کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس بات کی محنت ہوئی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، اور اللہ کے سامنے جھکو، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سجدہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ بہرحال ایک بات کی محنت ہوئی، عقیدے کی محنت ہوئی، نماز کا حکم بعد میں آیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اکثر احکام وہاں پر اترے ہیں۔ دیکھو، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور قربانی ہے، جہاد ہے، پردہ ہے، شراب کی حرمت ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ تمام احکام جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اور 10 سالہ دور میں۔ 13 سالہ دور لمبا اور زیادہ ہے، اس میں عقیدے کی محنت ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد احکام اترتے رہے، اور صحابہ، مہاجرین و انصار اس پر عمل کرتے رہے، اور مستورات عمل کرتی رہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کا حکم بھی مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں آیا ہے۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے 2 ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہے خوشی، ایک ترجمہ ہے لوٹنا۔ عید بھی بار بار لوٹتی ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ، الاضحیٰ یہ قربانی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عید الضحیٰ، یہ لفظ غلط ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کی عید، عید قربان الاضحیٰ۔ فقہاء، علماء، محدثین کا اجماع ہے عید کے دن کھیلنا یہ مستحب ہے، لیکن کھیل میں وہی بات کہ اس میں گناہ کے کام نہ ہو، شرط نہ ہو،
اور سطر کو چھپا لیا جائے تو کھیل جو جائز ہے وہ مستحب ہو جاتا. اور آپ نے ذی الحجہ کا مہینہ گزار دیا، اس میں آپ نے عبادت کر لی. ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کی اللہ رب العزت نے قرآن میں تعریف کی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم جو معزز اور باعزت ہے. وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ذی الحجہ کی راتیں ہیں. تو اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اور 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، باقی روزے بھی رکھنے ہیں، اور اس کا ثواب رمضان کے بعد محرم سے بھی زیادہ ہے. بعض علماء کا خیال ہے، محدثین کا خیال ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. اور یہ خوشی کے جو دن ہیں تو آپ خوشی منائیے، اچھا کھائیے، اچھا پیئے، اچھی گاڑی میں سواری کر لیجئے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آؤٹنگ کے لیے جائیے، لیکن اس میں گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، اس سے آپ بچیے. بہرحال تو چاند رات اور بڑی عید کی رات یہ معزز راتیں ہیں، اس میں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے. اگلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے، 3 دن لوگ قربانی کرتے ہیں، تو یہ جو قربانی کے دن ہیں یہ عظیم دن ہے، اور یہ ایک عظیم سنت ہے، عظیم وجوب ہے، عظیم عبادت ہے. چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورت پڑھی ہے الکوثر کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. یہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، ان کا انعام، اللہ رب العزت کا اکرام ہے. اللہ وہ حوض کوثر، اس کا کٹورا اور جام اور گلاس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بخاری شریف میں ایک شرط ہے، اس آدمی کو یہ کٹورا ملے گا جس نے بدعت نہیں کی ہو. اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے، بدعات سیئہ سے محفوظ فرمائے. تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو اس میں قربانی کا تذکرہ ہے، دیکھ لیجیے، قربانی کیجیے. ہم قربانی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ہم مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں ہم نابالغ ہیں، عقل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ابھی تک ہم اوپر نہیں پہنچے ہوئے ہیں، ہم نابالغ ہیں، لہذا ہمارے اوپر نماز نہیں، نعوذ باللہ. یا وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. پھر قربانی کے ساتھ کیا کرو گے؟ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں پر ہاتھ ڈال کر نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور آج کا وہ آدمی جو اپنے آپ کو دین کا سربراہ کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. یا ہم قربانی نہ کریں، وانحر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہے اور قربانی نہیں کی ہے بلکہ قربانیاں کی ہیں. بہت سارے جانور ذبح فرمائے ہیں، خود ذبح فرمائے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل سب ایک قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، لیکن سنت زیادہ قربانیاں ہیں. اس پر کہیں میں نے عمل نہیں دیکھا ہے. صرف کراچی کے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، وہاں کے نیک مالدار 20 اور 30 قربانیاں کرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے. لہذا جو مالدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ بکرے اور جانور ذبح کرے. اللہ نے ان کو دولت دی ہے، ان کو مال دیا ہے. وانحر، اور قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن دم کٹے، بے اولاد اور ذلیل ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی ہے. کوئی آدمی سورج کو تھوکتا ہے، تھوک اس کے منہ پر. جو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گستاخی ان کے منہ پر. ورفعنا لک ذکرک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو نماز میں، اذان میں، کلمے میں، ہر جگہ پر بلند کیا ہے. لہٰذا وہ لوگ جن کے میدوں میں خنزیر کا گوشت ہے اور جن کے مسانوں میں شراب ہے اور جن کا نسب و نسل معلوم نہیں، وہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی اپنی بے عزتی ہے، ان کی اپنی ذلت ہے.
ان شانئک هو الابتر۔ لہذا قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو۔ ہر دور میں، ہر موقع پر یاد رکھو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے، الگ تھلگ خرچے سے، قرض سے پاک، اس کے اوپر قربانی فرض، لازم اور واجب ہے۔ پاک پیغمبر کا ابن ماجہ میں پاک ارشاد ہے، من لم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے اوپر قربانی فرض ہے، قربانی کرتا نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھیں، دفع ہو جائے۔ لہٰذا قربانی لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ سب کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو سب افراد جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک بچی ہے، بچہ ہے، دونوں بالغ ہیں، FA BA میں پڑھتے ہیں، ان کا بینک بیلنس ہے موجودہ دور میں 52,000 روپے، تو ان کے اوپر قربانی
ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ